اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 اس میں صفحہ نمبر 412 415 پر لکھا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وفات کا دن ہے وہ 12 ربیع الاول ہے، اور جو آپ کی پیدائش کا دن ہے وہ 8 ربیع الاول ہے۔ ہم 12 کو جو ہے وہ پیدائش منا رہے ہیں۔ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے جمہور اہل سیرت کے اقوال کو نقل کیا ہے، ان کے اقوال کو نقل کرتے ہوئے آپ نے یہ لکھا ہے کہ سارے جمہور اہل سیرت کے جو اقوال ہیں 12 ربیع الاول ہی وفات کا دن ہے اور 12 ربیع الاول ہی ولادت کا دن ہے۔ تو یہ 8 کا یہ تذکرہ یہ انہوں نے علم زجاج کے ذریعے نکالے ہیں۔ جیسے آپ بخاری شریف کی 1709 نمبر حدیث اور بخاری شریف کی 1517 نمبر حدیث، اب وقت نہیں ہے کہ میں اسے آگے لے کے چلوں، ان حدیثوں کو آپ دیکھیں، ان میں آپ کو پتہ چل جائے گا علم زجاج کی دنیا کیا ہے اور اس میں کیا کیا آتا ہے۔ پھر اس دنیا کے اوپر آ کے امام محمد رضا نے لکھا ہے کہ 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول اور 10 ربیع الاول بھی دن ملتے ہیں، لیکن جو مشہور اور زیادہ قریب ترین قول ہے، جیسے امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر محمد بن اسحاق جو تابعی ہیں، جو حضرت انس بن مالک کے شاگرد ہیں، ایک صحابی کے شاگرد ہیں، جو انہوں نے ان کی دلائل نقل کیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم کی ولادت عام الفیل والے دن 12 ربیع الاول بروز پیر کو ہوئی۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے 8 کا لفظ کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے 8 کے ساتھ 9 بھی لکھا ہے، 10 بھی لکھا ہے۔ اب 3 تاریخیں آپ کو اس کے اندر ملیں گی، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی تو لکھا ہے نا کہ جمہور اہل سیرت کا جو مکمل قول ہے وہ 12 ربیع الاول ہی ہے، اور اعلیٰ حضرت کے جو ڈائریکٹ شاگرد ہیں، جو اعلیٰ حضرت جن سے اعلیٰ حضرت نے جنہیں تعلیم دی ہے اور جنہوں نے اعلیٰ حضرت سے پڑھا ہوا ہے، وہ آج دن تک انڈیا بریلی شریف میں موجود ہے، وہ آج دن تک 12 ربیع الاول کو ہی میلاد مناتے آ رہے ہیں، کیونکہ جو راج قول ہوتا ہے اسی کو ہی لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، زبردست۔ اچھا یہ بتائیے گا 1938 میں پہلا جلوس نکلا لاہور میں، ٹھیک ہے، میلاد النبی کا لقب اس کے ٹائٹل دیا گیا۔ 1984 میں عید کا لفظ ساتھ جوڑ دیا گیا، اور جو لفظ بن گیا وہ عید میلاد النبی بن گیا، لیکن اسلام نے 2 عیدوں کا ذکر کیا، جیسے آپ نے پہلے بتا دیا، جو اسلام میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ 2 جو ہے وہ عیدوں کا ذکر کیا گیا، جن کے مسائل بھی، جن کے فضائل بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ عید میلاد النبی کا پوری سیاستہ سے کوئی باب اگر ہے تو ثابت کر دیں۔ دیکھیں میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جامعہ ترمذی شریف کی حدیثوں کے بارے میں بتایا ہے، ٹھیک ہے، وہ سیاستہ کی کتاب ہے، باب عید میلاد النبی، یہ باب ہے، پورا باب ہے سیاستہ کی کتابوں میں ثابت ہے۔ جب میلاد النبی کے اوپر اور لفظ میلاد ہی استعمال ہوا ہے، یہ بھی مذہب لفظ میلاد ہی استعمال ہوا ہے، باب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو عید کا لفظ نہیں ساتھ یوز ہوا؟ نہیں، عید کا لفظ تو میں نے آپ کو ابھی تشریح کر دیا نا کہ عید شرعی اور عید لفظی کے اوپر آ جاتی ہے۔ ابھی جو جلوس کے معاملات ہیں، جلوس کے چونکہ میں نے آپ کو وہ بھی بتایا کہ سرکار حضرت بریدہ اسلمی جب سرکار دو عالم کے ساتھ سرکار دو عالم ہجرت کر کے مدینہ پاک میں آ رہے تھے، اس وقت خصائص کبریٰ کے اندر بھی دلائل موجود ہیں کہ حضرت بریدہ اسلمی جب آئے، انہوں نے جلوس کی شکل اختیار کر کے اپنی پگڑیاں اتار کے جھنڈے بنا لیے، اور جھنڈے اور جلوس کی شکل کے ساتھ سرکار دو عالم مدینہ پاک میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب جو باقاعدہ جلوس شروع ہوا ہے یا باقاعدہ طور پہ سرکاری سطح کے اوپر میلاد منانا شروع ہوا ہے نا، وہ 4 صدی ہجری کے اندر فاطمی سلطنت میں ہوا ہے۔ پھر 7ویں صدی ہجری سلطان مظفر الدین ابو سعید تھے جنہوں نے پکا اعلان کر دیا تھا کہ آج کے بعد یہ آپ نے ریگولر یہ جلوس نکالنا ہے اور میلاد اس طریقے سے منانا ہے، جیسے میں نے بھی آپ کو فوجیوں والی مثال دی ہے۔ اس کے بعد لاہور کے اندر جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا معاملہ شروع ہوا، وہ چونکہ پہلے انگریزوں کے پاس تھا یہ سلطنت، پھر جب دوبارہ مسلمانوں کا راج آنا شروع ہوا تب یہ سارا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب آپ اس سال کو دیکھیں، بات کو اختتام کرتے ہیں کہ قرآن کی آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی۔ اگلا جملہ بڑا لطیف ہے، اولی الامر منکم، اور اطاعت کرو ان لوگوں کی جو تمہارے درمیان حکمران ہیں۔ اب اتنی بات کر لی، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ یہاں سے کلپ بھی اٹھا لیں گے، اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں مسند امام احمد بن حنبل میں 1098 نمبر حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی مخلوق آپ کو ایسی اطاعت پر مجبور کرے جو خالق کی اطاعت نافرمانی ہو، اللہ کی اطاعت کے خلاف ہو، تو اس کی آپ نے اطاعت نہیں کرنی۔ لیکن اولی الامر میں صحابہ، ہمارے جو علماء کرام ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ 2 قسم کے لوگ آتے ہیں، ایک علماء کرام آتے ہیں اور دوسرے ہمارے حکمران آتے ہیں، کیونکہ علماء ہمیں سیدھا رستہ دکھاتے ہیں پڑھ کر، اور جو ہمارے حکمران ہوتے ہیں وہ نظام سلطنت کو چلاتے ہیں علماء کے ساتھ مل کے۔ آج ہمارے اس دور کے اندر 1500 سالہ جشن کا سرکاری سطح کے اوپر اعلان ہوا ہے، تو میں لوگوں کو یہ بتاتا چلوں گا کہ قرآن کی اس آیت کے مطابق جو سرکاری سطح پر اعلان ہو گیا ہے 1500 سالہ جشن منانے کا، وہ یہاں سے بھی ثابت ہے کہ آپ حکومت کی بات مان کے تو سرکار کا جشن منا لو۔